بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک زندہ انسان کو موت کے بعد قبر کے مناظر دیکھنے کی کوشش مہنگی پڑی۔ شام کا وقت تھا۔ ایک قبرستان میں دو نوجوان کھڑے قبر کی کھدوائی کروا رہے تھے۔ ایک کا نام احسن اور ایک کا نام زین تھا۔ یہ قبر ان کے دوست راشد کی تھی۔ احسن راشد کا کزن بھی تھا، جبکہ زین ان دونوں کا دوست تھا۔ ایک ہفتے بعد راشد کی شادی تھی، لیکن خاندانی دشمنی کی بنا پر راشد کا قتل کر دیا گیا۔ جس گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، وہاں غم کی چادر بچھ گئی۔ راشد کے ماں باپ جیسے زندہ لاش ہو گئے ہوں۔ نئی زندگی شروع کرنے کی تیاریاں چھوڑ کر لوگ راشد کی تدفین کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس گھر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ گورکن نے قبر کی کھدائی مکمل کی اور ان دونوں لڑکوں سے کہنے لگا، یہ لو بیٹا، جب جنازہ آ جائے تو مجھے آواز دے لینا، میں ذرا اپنی جھونپڑی میں آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر گورکن چچا اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ احسن نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گھر فون کیا اور پوچھنے لگا، میت آنے میں کتنی دیر باقی ہے؟ وہ یہ کہہ کر رو دیا، کیونکہ ان تینوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ احسن غم سے نڈھال تھا۔ دونوں قبر کے پاس کھڑے تھے۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ زین اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ احسن نے اسے بلایا تو جیسے چونک پڑا۔ ایک دم کہنے لگا، یار، رات کے وقت قبرستان میں کس قدر خوف آتا ہے۔ یہ مردوں کی ہمت ہے جو یہاں پر رہ پاتے ہیں، ورنہ زندہ انسان تو خوف سے ہی مر جائے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے فرشتے مردوں سے حساب کرتے ہوں گے، وہ قبر میں آتے ہوں گے۔ وہ بہت احساسیت باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر بیل بجی، اور جوں ہی وائبریشن ہوئی وہ ایک دم ڈر گیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا قبر میں جا گرا۔ احسن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ زین کی عادت تھی کہ وہ بہت شریف تھا، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ کہنے لگا، میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ذرا مدد تو کرو، میں اپنا فون اٹھا لاؤں۔ یہ کہہ کر وہ راشد کی قبر میں اترا اور اپنا فون اٹھایا، جو کہ مٹی سے بھر چکا تھا۔ پھر احسن کی مدد سے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد احسن دور ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ دونوں راشد کی میت لانے کا انتظار کرنے لگے، مگر زین کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کی نظر قبر کے قریب پڑی 4 سلیبوں پر پڑی۔ وہ احسن کے قریب آیا اور کہنے لگا، احسن، کیا تم یہ سلیبیں ایک ایک کر کے اٹھا سکتے ہو؟ احسن نے کہا، ہاں، مگر کیوں؟ تب زین نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے راشد کی قبر میں جاؤں گا، تم اوپر سے یہ سلیبیں رکھ دینا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر قبر میں کیا ہوتا ہے، اور جب انسان پر سلیبیں رکھ دی جاتی ہیں تو کیا ماحول ہوتا ہے۔ احسن کا اس کی بات سن کر خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ اسے ڈانٹنے لگا، یار، تم یہاں بھی شرارت کا سوچ رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اگر اتنی دیر میں جنازہ آ گیا اور ہم پکڑے گئے تو سب کیا سوچیں گے کہ اپنے دوست کی قبر کے ساتھ ایسا مذاق کر رہے ہیں۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ زین نے اسے منانا شروع کر دیا کہ بس کچھ ہی دیر کی تو بات ہے۔ احسن نے لاکھ منع کیا، لیکن زین کہاں باز آنے والا تھا۔ کہنے لگا، اچھا، یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کبھی کوئی شرارت نہیں کروں گا، پھر تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو۔ زین کے اتنا منانے پر احسن مان گیا، اور زین بالکل بے خوف ہو کر راشد کی قبر میں اتر گیا اور اندر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد احسن نے ایک ایک کر کے سلیبیں رکھنا شروع کر دی۔ 3 سلیبیں رکھنے کے بعد احسن جب چوتھی سلیب لایا تو احسن کہنے لگا کہ تمہارے اوپر مٹی نہ ڈال دوں؟ زین نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ڈال دو، تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد احسن چوتھی سلیب قبر پر رکھ کر دور جا کر بیٹھ گیا، اور خوف کے مارے اس کا برا حال تھا کہ کہیں جنازہ لے کر آ گئے تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دم اٹھا، قبر کے نزدیک گیا اور زین کو میسیج کیا کہ کہو تو اب اٹھا لوں سلیبیں، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد احسن نے کچھ دیر انتظار کیا اور دوبارہ میسیج کیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد احسن نے زین کو کال کی، جس کے بعد آواز آئی کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اب احسن ڈر گیا کہ زین کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یہ سوچ کر اس نے سلیبیں اٹھانا شروع کیں، مگر اس سے نہیں اٹھ سکیں۔ یہ وہی سلیبیں تھیں جو کچھ وقت پہلے اس نے اکیلے اٹھائی تھیں، مگر اب ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مارے خوف کے وہ گورکن چچا کی جھونپڑی کی طرف بھاگا اور انہیں ساتھ آنے کو کہا۔
जब कब्र के करीब पहुँचे तो गोरकन चचा ने पूछा, जनाजा तो नहीं आया? तब एहसन ने सारा मामला उन्हें बता दिया। गोरकन के भी होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी से स्लेबें उठाना शुरू की, लेकिन ये क्या, उन दोनों से मिलकर भी स्लेबें नहीं उठीं। एहसन रोने लगा। रोते रोते अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। एहसन का बड़ा भाई जल्दी जल्दी कब्रिस्तान आ गया। उतनी देर में एहसन गम से निढाल होकर बेहोश हो गया। एहसन का बड़ा भाई कब्रिस्तान पहुंचा और उसने सारे मामले का जायज़ा लिया। जो कुछ गोरकन को पता था उसे बता दिया। गोरकन के दिमाग में भी हज़ारों सवाल थे और उस वक्त उन्होंने राशिद के लिए जल्दी जल्दी नई कब्र तैयार की। एहसन के बड़े भाई ने ज़ैन के घर वालों को उस वाक़े से मुतला किया और अपने घर भी फ़ोन करके बता दिया। उस वाक़े के बाद कोहराम मच गया। अभी तक एहसन बेहोश था। ज़ैन के घर वालों के जहन में कई सवाल थे कि कहीं एहसन ने ज़ैन को कत्ल तो ना कर दिया, लेकिन ये बातें तो तब दुरुस्त साबित होती जब उसकी कब्र को खोला जा सकता। उस पर रखी स्लेबें तो 10 आदमियों से भी नहीं हिल रही थी। ये तो अल्लाह के मामलात में गुस्ताखी का नतीजा लगता था। थोड़ी देर के बाद एहसन को होश आ गया और उसने सारा मामला बता डाला। सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है कि आखिर ये स्लेबें उठी क्यों नहीं। ज़ैन तो बिल्कुल सही सलामत था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया। राशिद को दूसरी कब्र में दफनाने के बाद सब ने कोशिशें की कि किसी तरह ज़ैन की कब्र को खोला जा सके, मगर कुछ मुमकिन ना हो सका। ये ज़ैन की शरारत का इबरतनाक अंजाम था। इस वाक़ये को महीना गुजर चुका था, लेकिन एहसन को ज़ैन के आखिरी अल्फाज हर वक्त याद आते थे कि ये मेरी आखिरी शरारत होगी, इसके बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, तुम याद करोगे मेरी शरारतों को। और फिर उसने एहसन को ये तक कह दिया था कि तुम मेरे ऊपर मिट्टी डाल दो, तुम्हें इजाज़त है। ये अल्फाज सोच कर वो चीख कर रोता, लेकिन उसे करार ना आता कि एक मजाक ने इंसान की जान ले ली, और मजाक भी कब्र से। आखिरी मंजिल का सोच कर भी घर बैठकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो कैसा इंसान था कि कब्र में ज़िंदा उतरते हुए उसको खौफ ना आया। दरअसल कब्र दुनिया से पर्दे का दूसरा नाम है, और अगर उसे ही बेपर्दा करने की कोशिश की जाए तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सांसों ने वफा की तो एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।